بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا بچہ ہے، اس کو فلاں فلاں چیزوں کی عادت ہے، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیں۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اور فرماتے، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کو عافیت عطا فرما، یا اللہ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے۔ سینے پر ہاتھ مار کر، یا اللہ اس کے دل کو اپنے علم کے نور سے منور کر دے، یا اللہ اس کو علم کی سمجھ فہم عطا فرما دے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے اور فوراً نکل آتے تھے۔ انہوں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے بچے کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا بچہ جو ہے یہ اڑوس پڑوس کے باغوں میں، پھلوں میں، درختوں میں گھس جاتا ہے، وہاں ان کے پھل توڑ کے کھاتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں اور اس کے لیے دعا بھی کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا دیکھو، دوسروں کے گھروں کے یا باغوں کے پھل توڑنا یوں بغیر اجازت کے یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بغیر اجازت کے کھاتے ہو، یہ حرام ہے، یہ نہ کھاؤ۔ اور یہ فرما کے اس کے دل پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی بھوک کو سیر کر دے، اس کی بھوک مٹا دے، یعنی یہ جو اتنا بھوکا ہے کہ لوگوں کی چیزیں کھا جاتا ہے، یا اللہ اس کی بھوک مٹا دے۔ حضور کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ صاف ستھرا پاکیزہ ہو گیا۔ مجال ہے کہ اس کے بعد کبھی کسی کے پاس ہاتھ پھیلایا یا کسی کے باغ میں گھسا ہو۔ یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے دوستو۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنا بھی یہی معمول بنائیں، گھروں میں اپنے بچوں کو بھی چلتے پھرتے دعائیں دیں، جو بھی اس میں کمی دیکھیں تو اسی وقت، یا اللہ اس بچے کو نفیس اور شریف کر دے، یا اللہ اس کی یہ کمزوری دور کر دے، یا اللہ یہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے، یا اللہ اس کو نمازی بنا دے، کیونکہ اللہ تو اتنا قریب ہے اور تم مجھے اتنا دور سمجھتے ہو کہ چلو یار دیکھیں گے، دعا کریں گے ٹائم پہ، بھائی میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو بولو جلدی سے کیا چاہیے۔ اب جیسے کوئی بچہ یا بچی ہے، اس کو کسی کام کا کہا جائے کہ فلاں چیز لے آؤ، مگر وہ بچہ یا بچی واپس آ جاتا ہے کہ وہ چیز مل نہیں رہی، کوئی دوسرا جاتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے، تو اسی وقت فوراً دعا کر دیں، یا اللہ جب یہ کوئی چیز لینے جائے تو اسے چیز مل جائے۔ ایسے ہی کوئی بچہ سبق یاد کرتا ہے مگر نہیں ہوتا تو فوراً اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے کو ذہین بنا دے، یہ جو سبق یاد کرے اسے سبق یاد ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں کبھی تو قبول ہوں گی، اور ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شہرک کے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ دعا کا راز ہے، تو دعائیں مانگنا، اللہ سے مانگتے رہنا اور سوال اللہ کے سامنے ڈالتے رہنے کی عادت پڑ گئی تو سمجھو عبادت کا راز، اور عبادت تو مقصد زندگی ہے، مقصد زندگی کا راز کھل جائے گا۔ تو ہمیشہ بچوں کو نیک اچھی اچھی دعائیں دینے کا ابھی سے معمول بنا لیں، پھر اپنے بچوں کا نصیب دیکھیں کہ کیسے نصیب کھلتا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں اس سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ تو کمنٹ میں انشاءاللہ لکھ دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔